بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت، کوئی انسان یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے، اے شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے سے پہلے، اس کا اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں جو اچھا وقت شروع ہونے سے ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ جس کا اچھا وقت شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے اللہ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ ناظرین، اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا۔ اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم بھی جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، بس اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ اللہ کی آزمائش پر کھرا اترا اور اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، یہ وہی صحابی ہیں جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ ہر وقت با وضو رہا کروں، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراً ہی پھر نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ پاک کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس صرف ایک ہی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔
نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور وہ اپنے غصے پر جو قابو کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے۔ اس کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، اور ایسا انسان پھر جس کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر اس کی امید سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی پھر حلال کمائی میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کر لے، چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے، لیکن اس کی دولت میں پھر کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ سے ہی امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ایسے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ پھر 7 آسمان کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات بھی اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور عنقریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے تاکہ ہمارا برا وقت ختم ہو اور اچھا وقت شروع ہو جائے۔ آمین۔